من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد السورة الأولى الإجزاء في الإمارة مع انکشاف الخطأ. کل انہوں نے امر ظاہری کے اوپر عمل اور پھر انکشاف خطا کی 4 صورتیں بیان کی. ٹھیک ہے، کہا کہ امر ظاہری کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ وہ معنی ہے جو یہاں پر مراد ہے امر ظاہری کا. کہا کہ امر ظاہری کی 2 اصطلاح کہا اصولین جب امر ظاہری کہتے ہیں تو اس سے 2 معنی مراد ہے. ایک وہ معنی ہے کہ جو مقابلے میں ہے امر واقعی. تو امر واقعی کے مقابلے میں مطلب کیا ہے؟ کہا کہ ہم نے جزء اول میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ امر واقعی اسے کہتے ہیں کہ جو ادلہ اجتہادیہ سے تو اس کے مقابلے میں کہا ہے امر ظاہری ہے. امر ظاہری اسے کہتے ہیں کہ جو ادلہ فقاہتوں کا اصول سے کہا کہ اجزاء کی بحث میں ایک اور اصطلاح ہے امر ظاہری جو کہ اس سے عام ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جس کے حکم میں کیا ہوتا ہے وہ شک ہوا وہاں پہ موضوع میں شک یہاں پر حکم میں شک ہوتا ہے جہل نہیں معلوم واقعی کا علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، حکم واقعی کہ جو لوح محفوظ پر مکتوب میں لکھا ہوا ہے اشارے کی نزدیک اس کا علم نہیں ہوتا. مکلف مجتہد اس حکم واقعی کو اخذ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ جب جہل کی صورت میں نہیں جانتا ہے تو وہ حیرت و ضلالت سے نکلنے کے لیے فتویٰ دیتا ہے. تو کبھی کبھی کیا ہے ہمارے کے ذریعے سے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی جو ہے اس کی زندگی سے خوش ہے. تو یہاں پر یہ والی صورت جو ہے وہ عام ہے جو پہلے والے سے. وہ اس لیے کہ وہاں پر فقط کیا ہے اصول کو داخل کر کے اصول کو کے ذریعے سے ثابت ہو رہا ہے ظاہری کو ظاہری ثابت کرتے ہیں. یہاں پر ہمارا اور اصول دونوں ہی جانے خیر بات. اب کہہ رہے کہ جب ہمارا اصول دونوں جانے ہوتا ہے یہاں پہ تو آگے یہاں پر اس کی 4 صورتیں ہیں. وہ کیسے؟ کہا کہ امر ظاہری کو اخذ کرنے کی پہلی صورت یہ ہے کہ مکلف نے ٹھیک ہے امر ظاہری پر عمل کیا ہے ہمارے ذریعے کا مطلب شواہد شہود کی اوپر عمل کیا ہے. اور کہا کہ کیا ہوا کہ پھر انکشاف خطا ہوا. اس کے محل بحث ہمارا یہی ہے جیسے اپنے اصطلاحی میں محل بحث تھا ویسے امر ظاہری میں بحث کیا کہ مکلف کو امر واقعی کا علم نہیں ہے. امر ظاہری کو اس نے عمل کر لیا پھر بعد میں انکشاف خطا ہو گیا کہ جس امر ظاہری کو اس نے عمل کیا ہے وہ واقعی کے مطابق نہیں، واقعی کچھ اور ہے. وقت رہتے پتہ چل گیا یا خارج وقت میں پتہ چل گیا. تو یہاں پہ ایسے دکھایا جو امر ظاہری پر عمل کیا ہے وہ مجزی ہے واقعی سے یا مجزی نہیں ہے. بات انشاءاللہ میں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو ایک مرتبہ ایک ہی دفعہ میں یہ نہیں بتا سکتے مجزی ہے یا نہیں. کیوں؟ اس لیے یہاں پر صورتیں ہیں مختلف ہیں اور صورتیں کے مختلف ہونے سے حکم بھی جو ہے مختلف ہے. ٹھیک ہے، تو امر ظاہری میں مکلف کے عمل کرنے کی سب سے پہلی صورت کیا ہے کہ مکلف نے ہمارا جان کیا. ٹھیک ہے، اس کو معلوم نہیں تھا کہ جمعے کے دن ظہر کی نماز واجب ہے یا جمعے کی. ٹھیک ہے، اس نے کیا ہے خبر ثقہ پر عمل کرتے ہوئے یہ فتویٰ لگایا کہ جمعے کے دن جمعہ واجب ہے. بعد میں پتہ چلا انکشاف ہو گیا یقیناً، یعنی کیا مطلب خبر متواتر اس کو مل گئی یا نص قرآنی مل گئی اس بات کے اوپر کہ نہیں جمعے کے دن فقط ظہر کی نماز واجب ہے، جمعے کی نماز. تو اس صورت میں جو جمعے کی نماز اس نے پڑھی ہے وہ مجزی ہے ظہر سے یا مجزی نہیں. بات ان شاء اللہ. لیکن ایک صورت کیا ہے پڑھنے والے کہ ہمارے پر عمل کیا اور انکشاف خطا ہو گیا کہ جس جو حکم اس نے لگایا تھا وہ واقعی کے مطابق نہیں اور یہ یقیناً ہو گیا. ٹھیک ہے، دوسری صورت کیا ہے؟ کہاں ہمارے پر عمل کیا ٹھیک ہے انکشاف خطا ہوا لیکن یقیناً نہیں بلکہ کیا حجت معتبرہ کرنے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ شہود کے خبر ثقہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس نے کیا حکم لگایا تھا کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز واجب ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے پھر اس کو شہرت فتویٰ ہے اجماع منقول کے ذریعے اس کو پتہ چلا کہ نہیں جمعے کے دن کیا ہے ظہر کی نماز واجب. تو ایک ہمارے پر عمل کیا پھر حجت معتبرہ کے ذریعے سے سمجھ رہے ہیں اس کو کیا پتہ چل گیا کہ حکم جو ہم نے عمل کیا ہے وہ خلاف واقع ہے. اسی صورت میں ٹھیک ہے تیسرا ہو جائے گا. تیسرا چوتھا دوسری صورت کیا ہوگی کہ اس نے اصول پر عمل کیا اور انکشاف خطا یقیناً ہوتا ہے.
फिर ये तीसरा चौथे के रूप में होगा, सही बात है। ठीक, चलिए फिलहाल अभी हमारी बहस ये ध्यान से नहीं करते हैं। हमारा पहले बहस क्या थी पहली सूरत में, वो ये कि हमारा जारी किया, हमारे मुताबिक अमल किया और इंकिशाफ खता हो जाए यकीनन ईसा है या ईसा नहीं। तो कहते हैं हमारे यहाँ पर कह रहे थे यहाँ इस सूरत में चाहे वो हुक्म लगाए या मौजू को साबित करे, दोनों सूरतों में क्या कह रहे थे मुजज़ी नहीं होगा, अदम ईसा है। ठीक है, नहीं ठीक है, कभी-कभी क्या होता है हुक्म ज़ाहिरी को साबित करते हैं इंसान। इसकी मिसाल दे रहे हैं, जैसे भी नमाज जुमे के दिन नमाज़े ज़ुहर और नमाज़े जुमा करता है, ठीक है, उसने क्या किया हुज्जत मुतबरा के जरिए से खबर इस्तिक़ा के जरिए से हुक्म लगाया था। क्या हुक्म क्या लगाया था कि जुमे की नमाज वाजिब है और वजूब एक हुक्म है। इंशाअल्लाह देखो कभी-कभी ऐसा होता है कि नहीं उसने हुक्म को साबित नहीं किया हमारे के जरिए से, बल्कि हमारे के जरिए से मौजू को साबित कि मेरा ये लिबास नजिस है या नजिस नहीं है। ठीक है, दो लोग आए, उन्होंने गवाही की कि नहीं इसमें कोई नजासत नहीं है, गवाही दे दी कि इसमें नजासत नजिस है, तो उनकी गवाही से हमने कहा चलिए नजिस है, बाद में पता चला कि नहीं नजिस नहीं और यकीनन पता चला। तो कभी-कभी सबूत जो क्या मौजू होता है, कभी-कभी दोनों ही सूरत में कहते हैं कि जब उनके शाफ़े खता हो जाए यकीनन तो उसको इस्लाह नहीं होगा और इंशाअल्लाह मुसीब नहीं है, नहीं दोबारा। ठीक है, अच्छा अब इसकी दलील सुनिए कि क्यों हम ईसा के आए नहीं हैं। हमारे पर अमल किया और इनके शाफ़े खता यकीनी हो गया तो कह रहे हैं हमें ईसा है। क्यों? इसलिए कि हमारा जो मजहब है ना वो मजहब तक़वा, यानी क्या मतलब, यानी हम अपने मुश्तहिद को मुफ्ती मानते हैं। क्या मतलब, यानी हमारा इत्मीनान ये देते हैं कि हमारा मुश्तहिद जो क्या है जब फतवा देता है तो वो सही भी दे सकता है, खता भी कर सकता है। हाँ ये है कि अज़ाब की जहाँ तक बात है तो ये नहीं है जो गलत करते हैं तो चलेगा, समझ अज़ाब नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि मुसीबत अजरान बड़े मुफ्त अजरुल वाहिद, अगर मुझसे फतवा दे और खिलाफ मुताबिक बातें दे तो 2 अजर 2 सवाल, खिलाफ बातें देते तो 1 सवाल, उसमें हर कोशिश की इज्तिहाद वाज़ेह शायद। सुनिए हमारी दलील क्या है, क्यों हम मज़हब इज़्ज़ात कायल हैं। हम मज़हब इज़्ज़ात कायल इसलिए हैं कि हम शिया क्या अक़ीदा रखते हैं, हम मज़हब इमामिया का अक़ीदा ये है, हम मज़हब तख़्तियार में कायल हैं। क्या मतलब, हम ये कहते हैं कि हमारा मुश्तहिद जब कोई फतवा देता है तो वो कभी मुताबिक वाक़ई भी दे सकता है, कभी खिलाफ वाक़ई भी दे सकता है। मतलब इंशाअल्लाह तो जो खिलाफ वाक़ई है इनके साथ खत्म हो जाएगी ना तो इंसान को चाहिए कि जो मुताबिक वाक़ई को सोच मतलब इंशाअल्लाह इस यहाँ पर मतलब इंसान के अब ये जो मजहब तख्तिया है हमें इमामिया है ना, इसके मुकाबले में और मजहब है एक जिसको कहते हैं मजहब तस्वीर। मजहब तस्वीर किसी तस्वीर यानी सही होना, मुताबिक होना। ठीक है, ये कौन है? क्या कहते हैं मजहब तस्वीर किसे कहते हैं? कहते हैं तस्वीर की 2 किस्म होती है, तस्वीर जो है वो अशायरी होता है, तस्वीर मुतज़िली होता है। अशायरा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इस वक्त मुस्लिमों से करीब है, लेकिन अशायरा बहुत वही सब अल्लाह ताला ने जिसकी इंसानियत दिखाए हैं, जहन्नम में बैठ डालने के बारे में इस तरह की उल्टी सीधी ज़्यादातर जो है अशायरा है। तो तस्वीर हम शियों का अक़ीदा है मजहब तस्वीर नहीं बल्कि हम मजहब तख्तिया के कायल हैं। ठीक है, यानी क्या मतलब फ़क़ीह खता कर सकता है, इसके मुकाबले में मजहब तस्वीर वो क्या है जिसको मुसव्विबा कहा जाता है, जो इस्तिदलाल वो क्या कहते हैं, वो कहते नहीं बल्कि हमारा फ़क़ीह कभी खता नहीं कर सकता बल्कि वो हमेशा सही है। सेहत में देखो यहाँ पर एक है मजहब अशायरा। मजहब अशायरा क्या है, वो ये कहते हैं जैसे हमारा अक़ीदा क्या था, हम ये कहते हैं कि महफूज़ स्वरूप में वाक़ई वाला नज़र साबित मुसैयद क्या फतवा देता है कभी मुताबिक वाक़ई होता है कभी मुताबिक होता है, वो ये कहते हैं कि लोहे महफूज़ को कुछ लिखा हुआ है खाली। ठीक है, ये तस्वीर है अशायरी, लोहे महफूज़ खाली है, इससे इनका ज़हन खाली है। और क्या कहते हैं कि जो मुज्तहिद फ़क़ीह फतवा देता है खुदा बंदा क्या कहता है उसी को वहाँ पर ठीक है वो वहीं पर उसको ये कौन कहते हैं, ये अशायरा भाषा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि उनका फ़क़ीह कभी गलती
جب جو وہ کہے گا وہی لکھا جائے گا اس پر، وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا. ابھی تو یہ تو بہت الگ بات ہے. اگر اس مذہب کو مانیے تو عزت کی بحث امتحان کر سکتے نہیں کر سکتے؟ رسم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ عزت کی بحث کب ہوتی ہے کہ جب خطا ہو جائے، ہے نا. یہ کیا قائل ہو رہے ہیں صحیح کے بارے میں جو خطا کرتا ہی نہیں، تو ان کے مذہب کے مطابق مسئلے حصہ ہو ہی نہیں سکتا. اب اس کے مقابلے میں ایک اور ہے جس کو وہ بھی تصویر، وہ بھی مصوبہ ہے، لیکن وہ تصویر ہے معتزلی. معتزلی کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، لوح محفوظ پر احکام لکھے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں، اس طریقے سے شیعہ کہتے ہیں. مگر ان کا کیا کہنا ہے کہ فقیہ جب فتویٰ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ تو اس کے اندر سنیے گا، فقیہ جو فتویٰ دیتا ہے تو خدا بند عالم اس فتوے میں یہاں پر مسئلہ ڈال دیتا ہے، اگرچہ وہ مخالفی کیوں نہ ہو. نہیں کہا معتزلہ نے کیا کہا؟ نہیں واسطہ انہوں نے کہا، شاعرہ نے کیا کہا کہ لوح محفوظ پر کچھ لکھا ہوا نہیں، ٹھیک ہے. اور بلکہ اس کو کہا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تصویب محو اس بات کے قائل ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی خدا بند عالم کو کوئی لکھا ہوا نہیں، ٹھیک ہے، جو فقیہ کہتا ہے وہی لکھ دیتا ہے. اور کبھی کچھ دن بعد جب وہ اس کے خلاف کہتا ہے تو خدا بند اس کو ملا کر پھر دوسرا والا لکھ دیتا ہے، کیونکہ محو اس بات ہے. یہ بہت گرا ہوا نظریہ ہے، ٹھیک ہے. اس سے تھوڑا سا بدل کیا ہے معتزلہ والا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھ رہتے ہیں کام، لیکن فقیہ جو فتویٰ دیتا ہے، سنیے، لیکن یہ لوگ غلطی نہیں ٹھہراتے ہیں فقیہ. ہاں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، تاکہ ایک واقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے. فقیہ کیا فتویٰ دیتا ہے، اگر مطابق واقع تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مخالف واقع ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ اسی کے اندر مصلحت پیدا کر دیتا ہے. جو فقیہ نے فتویٰ دیا ہے اسی کے اندر واقع والا مصلحت ڈال دیتا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیں بات وہی ہے، بس کہاں ایسے پکڑ رہے ہیں، یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہاں بھی فقیہ کا غلط نہیں ہو سکتا. اسی کے جو کہے گا خدا نے اسی مسئلے کا وہی مسئلہ مسئلے واقع اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو یہ بھی مصوبہ ان کے نظریے کے مطابق میں جو ہم اجزاء کے مطابق کو نہیں کر سکتے، اس لیے جب پتہ ہی نہیں ہے اجزاء کے مطابق بتا دیں انشاءاللہ. ایک اور اصطلاح ہے، وہ ہے شیخ انصاری کی، جس کو کہتے ہیں مصلحت سلوک یا مصلحت سلوکیہ. مصلحت سلوکیہ یہ کیا ہے کہ یہ سب سے پہلے شیخ انصاری نے یہ اصطلاح لانچ کی اور انہیں کی یہ اصطلاح. حالانکہ اس پر اعتراض بہت سارے کریں گے، لیکن مصلحت سلوکیہ کیا ہے؟ مصلحت سلوکیہ کیا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کبھی بھی کوئی بھی اصطلاح سمجھنا ہو تو خود اس اصطلاح کے اوپر غور کیجیے کہ اس کو اس نام سے کیوں یاد کیا گیا. آپ کو بات ہوگی کیا کہا مصلحت سلوکیہ. سلوک کس کہتے ہیں؟ سلوک کہتے ہیں راستے پر چلنے کو، ٹھیک ہے، اپنانے کو. اور تو کیا کہتے ہیں مصلحت سلوکیہ؟ مطلب شیخ انصاری کہتے ہیں کہ خود دیکھیے اگر نہیں سمجھیں گے اس بات کو تو آپ کہیں گے کہ پھر تو شیخ انصاری اور معتزلہ کے نظریے کو فرق نہیں. اگر نہیں سمجھیں گے اور سمجھیں گے تو پھر آپ سمجھ لیں ہاں نہیں مصلحت شیخ انصاری کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں اور معتزلی کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں. شیخ انصاری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا مذہب جو کیا اختیار ہے، لیکن چونکہ فقیہ نے زحمت کی ہے ہمارے پر عمل کر کے، سمجھے شہرت تقویہ پر عمل کیا، اس کا بھروسہ کیا، ٹھیک ہے، یہ سب چیزوں پر بھروسہ کیا، تو چونکہ فقیہ نے زحمت کی ہے ہمارے پر عمل کر کے، اس جدید مطالعہ پر عمل کر کے، تو خدا بند عالم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اس کے اندر تو ایک مصلحت نہیں ڈالے گا جیسا کہ معتزلی کہہ رہے ہیں، لیکن خود اس پر چلنے کی وجہ سے ایک مصلحت ہوتی ہے، اس پر چلنے میں مصلحت ہے، کوئی نئی مصلحت نہیں ہے، وہ خطائی والی مصلحت ہوگی. لیکن چونکہ اور مصلحت ہمارا کیا ہے؟ طریقی ہے، سمجھ لیں. اور جو طریقی ہوتا ہے وہ کیا؟ وہ کبھی انکشاف واقع کرتا ہے، کبھی انکشاف واقع نہیں کرتا. لیکن چونکہ شارع نے یہ راستہ ہمارا کا یا اصول پر چلنے کو ہم اپنی طرف تھوڑی چلتے ہیں، شارع نے ہم کو چلنے کو کہا ہے، تو چونکہ شارع کے کہنے کے مطابق ہم نے عمل کیا ہے لہٰذا ہمیں اس پر ثواب ملے گا. اس سلوک میں کیا ہے؟ مصلحت ہے. المصلحت السلوکیہ وہ ان یکون فی سلوکہ مصلحت، یعنی اس سلوک اس راستے پر چلنے کی وجہ سے کیا ہو مصلحت ہو. کوئی نئی مصلحت نہیں ڈال جیسا کہ معتزلی کہہ رہے ہیں غلط ہے پھر بھی اس کو صحیح کیا جا رہا ہے، نہیں وہ والی بات نہیں کہہ رہے، پھر غلطی ہے لیکن غیر مصلحت ہے کیونکہ فقیہ نے زحمت کروائی ہے. واضح انشاءاللہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصلحت سلوکیہ. تینوں کا اصطلاح واضح ہو گیا. ایک مذہب اختیار،
ٹھیک ہے. مذہب تصویر کی دوسری دو قسمیں, مذہب تصویر عند الاشاعرہ جو کہ جس کو سمجھنے کے لیے ان کا نظریہ کیا ہے, تصویر محو اسباب ہے, مطلب محو ہے مٹانا, اس بات نہیں ثابت کر دیتا. فقیہ جو کہتا ہے اس کو ثابت کر دیتا ہے, پھر دوسری بات خلاف کہتا ہے اس کو مٹا کر پھر ثابت کر دیتا ہے. یہ مطلب شاعری ہے. اور اس کے بعد جو ہے منزلی ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ واقع ہے لکھا ہوا, وہ کہتے ہیں اچھا واقعی لکھا ہوا, یہ کہتے ہیں واقعی لکھا ہوا ہے. لیکن فقیہ جو کہتا ہے اس کو اسی مسئلہ ڈال دیتا ہے, نئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. مسئلہ سلوکیہ میں کیا ہے کہ نہیں مسئلہ پیدا ہو, اگر خطا پہلے تو خطا ہی ہے, لیکن اس پر چلنے کی وجہ سے خدا بن جانا ہم کو واجب دے گا, کیونکہ ہمارے پر چلنے کا حکم شامل ہے. بات ہے ابھی اصول وغیرہ کل شيء له لا تعلمون ہر چیز ہمارے لیے اللہ نے دیا کہ اس کو حرام کل شيء له قاعد تعلمون یہ سارے حدیث ہیں شارع کی طرف سے ہم تک پہنچے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور اس پر چلنے کی وجہ سے زحمت فرمائیے کہ ہم کو اس کا ثواب یہ کوئی نئی مسئلہ نہیں ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا باریک سفر ہے مسئلہ سلوکیہ میں اور مسئلہ تصویر معتزلی میں. جو نہیں سمجھے گا وہ کہے گا کہ شیخ انصاری وہی مسئلے والی تصویر کیسا نہیں بات انشاءاللہ. اور نظریہ جو مطلب یہ پہلی صورت میں پہلی صورت تھی وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پر عمل کرے اور انکشاف خطا ہو جائے یقیناً تو کہ مطلقاً عدم اجزا کے ہم قائل ہیں اس صورت. ٹھیک ہے, مطلقاً عدم اجزا ہے, چاہے مطلقاً مطلب کیا ہے سواء کان فی الاحکام ہے چاہے وہ احکام سے ثابت کر رہے ہوں آپ یا پھر موضوعات ثابت کر رہے ہیں, اس صورت میں ہم عدم اجزا کے بات انشاءاللہ. اب یہ ادھر ہے آپ کو, اب اس کے لیے کل آپ ادھر سنیے گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. جو کل آپ آئے تھے, کل ہم نے جو بات بتائی تھی یہ سب سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں, میں کیا کہا تھا کہ امر کب آتا ہے, مراتب حکم, بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ شامل میں نے کہا بھی کہ کل امپورٹنٹ درس آپ نے اور وہ نہیں ہے تو آپ اس کو درس سنیے گا, اس کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مسئلہ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہاں یہ سب بناتے ہوئے حکم انشاءاللہ آپ اس درس سنیے کل والے کو تو سمجھ آ جائے گا. نہیں ہوگا تو پھر بتائیے پھر بات نہیں آئے تو سب کچھ نقصان بہتر ہونا. یعنی اگر وہ فعل جو ہے وہ خطا یا پھر غلط ہی رہے گا, ہاں کیونکہ شارع کی بات پر ہم نے عمل کیا, اصل اس وجہ یہی کہنے مسئلہ تو شیخ انصاری یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے, ہم اس کو صحیح کہہ رہے ہیں معتزلی کی طرح, لیکن کیا ہے چونکہ ہم انہیں اس راستے کو اپنایا ہے جو شارع نے انتخاب نہیں. معتزلی کیا کہہ رہے ہیں, اس کے جو فتویٰ دیا ہے وہاں سے بات ختم ہو گیا, وہی مسئلہ ہے, اس کے اندر نئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. یہ غلط نہیں ہوا, صحیح ہو گیا, یہ صحیح رہا. وہاں سے گناہ ہو جاتا ہے, میں وہ ہو نہ ہوئی اس بات کی میں کہنا تھا جو فتویٰ دیا اسی کے اندر مسئلہ ہے, وہ صحیح ہے. لکھنے کا مطلب ہے جو فتویٰ دیا وہ صحیح ہے. یہی تو تصویر ہے, تصویر نہیں صحیح کا نشان دے دینا, صحیح قرار دینا. جو فقیہ کہہ رہا ہے وہ صحیح صحیح, یہ مطلب کیا ہے. جو اشاعرہ کہہ رہے ہیں بس اشاعرہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے یا مٹا دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا لیکن ایک نئی مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں جو کہ مطابق ہوتی ہے مسئلہ پہ یہ شیخ جو ہے یہ خطا ہوتا ہے, خطا ہی ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے اس راستے پر اختیار کیا ہے, اس راستے پر چلے ہیں جس کا حکم میں شارع نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے دیکھیں آپ مثلاً مثال کے اوپر ہوتا ہے کبھی کبھی آپ نے کسی کو کہا کہ مولانا وہ جاتا ہے زحمت کرتا ہے گرمی دھوپ سب برداشت کرتا ہے, لیکن وہ کام آپ کا نہیں ہو پاتا, لیکن پھر بھی آپ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم گھر گئے تو کم سے کم زحمت تو فرمائیں. ٹھیک ہے, پہلی صورت الاجزاء فی امارۃ ایمان انکشاف خطا یقین, ہمارے میں اجزاء ٹھیک ہے کب کہ جب انکشاف خطا ہو جائے یقین. ان قیام ہمارے اعتقاد میں یقین کے احکام, یعنی ہمارے کا قیام, ہمارے کا جان ہونا, یہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے احکام میں ہوتا ہے, وہ اوپر پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے موضوع احکام میں. ہمارے جانے ہونے کا مطلب احساس نہیں ہے, قیام میں ہمارے اعتقاد جو کے ساتھ زور ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا قائم ہو جائے. دو آدمی شخص گواہی دیتے ہیں اس بات کے اوپر جملے کہتے ہیں زور کے معنی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بدلن انصراف
जुम्मा के रोते क्या है, जुम्मे की नमाज वाजिब। फकीह ने क्या किया उसके ऊपर, वो उखरा फिल मौजूदा, ये उखरा अर्थ है किसके ऊपर, कार नहीं काम, वो उखरा फिल मौजूदा। मौजूदात में इसकी मिसाल हुई है का क़ियाम बैना अला तहारत क़ौमी सल्लल्लाहु अलैहि, मैंने कपड़े में नमाज पढ़ी तो मुझे उसमें एक शक पड़ा था कि ये कपड़ा नजीस है या पाक, ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ लोगों ने गवाही दी कि नहीं कपड़ा नजीस, हमने देखा है बस, और इंशाल्लाह वही हुक्म हमने अमल कर लिया। बाद में पता नहीं जो गवाही थी वो मजाक कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, ठीक है। और मातवज़्ज़ा अमीन, या फिर ये कि जिस पानी से हमने क्या किया है, वज़ू किया है, वो पानी जो क्या है पाक था, उसके ऊपर किसी ने बैना कायम किया, सुम्मा वाहन नजासत, फिर उसके बाद क्या हो गया, उसकी नजासत जो क्या है ज़ाहिर हो गई यकीनन। तो ये मौसूआत की मिसाल दे दी और काम की भी मिसाल दी। अब आइए नजरिया क्या होगा, क्या हम इसमें नहीं अगर के साथ खिताब हो जाए यकीनन हम इसमें मिसाल आए हैं, मशहूर है इमामिया के नज़दीक इस सूरत में क्या है, तालीम इस्लाम, ठीक है, इंसानी होगा मुतलक नहीं क्या सवाब के अहकाम में कोई मौजूद, चाहे वो मौजूदात में हो या फिर दुरुस्त होते में मदम ईसा है। मदम ईसा का मतलब क्या है, आप बताइए, मदम ईसा का मतलब क्या है, मतलब क्या है, जो अक्सर ये मदम मतलब ये कि जब इनकी शादी खत्म हो जाती है ना, तो आप अगर तहारत का हुक्म लगाया है कपड़े पर, हम जाहिर हो गया कि नजीस है, आप फिर से नमाज पढ़िए। और इंशाअल्लाह अगर आपने क्या है वो नमाज ज़ुहर के वजूद क्या कायल हो गए थे और पता चला कि नहीं और जुमा वाजिब है, तो आप जुमे की नमाज और इंशाअल्लाह ये अब नियम की दलील सुनिए कि क्यों हम मुतलकन अदम इज़ा के कायल हैं। दलील क्या है, क्यों, इसलिए कि इत्तिफाक उलमा इमामिया है, सब के सब ये कहते हैं कि हमारा जो मज़हब है वो मज़हब तस्वीब नहीं है बल्कि मज़हब तख्तियार, मतलब खता से निकला है, ठीक है। मज़हब तख्तियार क्या मतलब है, ये इस बात का है कि हमारा फकीह जिस तरीके से सही फतवा दे सकता है उस तरीके से खता का भी शिकार हो सकता है, और इंशाअल्लाह क्योंकि वो मासूम होते हैं। आइए सुनिए, देखिए मज़हब तख्तियार क्या है, तफसीर करें। अन्नल मुज्तहिदा युफ्ती व युसीब, हमारा ये कहना है कि मुज्तहिद होता है वो कभी-कभी खता भी करता है, कभी-कभी सही भी फतवा देता है। लिअन्न लिल्लाहि सुनिएगा, क्यों, लिअन्न लिल्लाहि तआला अहकामन फ़ाबितन फ़ी वाक़िअ यश्तरिकु फ़ीहा आलिम व जाहिल, इसलिए हमारा क्या मानना है कि अल्लाह ताला के महफूज पर कुछ अहकामात तो क्या है सब कर रखे हैं, उसकी जिसमें आलिम व जाहिल सब बराबर है, ठीक है जी। ये जाहिल बराबर इस यही वजह है कि हम क्या इस बात का करते हैं कि काफिर पर भी जो नमाज वाजिब है, फुरवाद के मुतालिक वो मुकल्लफ है, अगर अंजाम देगा तो नहीं हो सकता क्योंकि वो मुसलमान है, वो मुकल्लफ है, क्यों, इसलिए चाहिए अंदर जाहिल मुकल्लफ भी। हमारा मतलब क्या है कि जो अहकाम साबित हैं वो जाहिल पर भी क्या है वो लागू होते हैं, समझे, जाहिल भी मुकल्लफ है, कल आलिम जिस तरीके से आलिम मुकल्लफ है इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, रही बात ये कि फिर जाहिल की दो किस्म होती है, जाहिल कभी फासिल होता है, जाहिल क्या होता है कभी मुफस्सिर होता है। मुफस्सिर किसे कहते हैं, जाहिल वो मुफस्सिर जिसमें जिसकी जहल में मतलब उसकी तफसीर है, उसकी कभी शामिल है, समझ रहे हैं। जैसे आजकल के दौर में अक्सर जो लोग हैं वो क्या है वो जाहिल मुफस्सिर है, समझ रहे। खानदान में उन्होंने क्या है उलमा पैदा कर रखे हैं, खानदान में मूवी बना रखा है, लेकिन फिर भी जो है उससे जनाब जिंदगी पर गलत ये सब जाहिल है, फासिल मुफस्सिर है, मुफस्सिर है, ये सीख सकता था लेकिन फिर भी नहीं सीखा, जिसकी जहल में खुद उसकी कमी उसकी कोताही आज के जमाने में आप YouTube पे 2-2 ढाई फिल्म देख सकते हैं, लेकिन 5 मिनट का एक मसला नहीं देख सकते, यही सब आजकल जो है यही सारा मसला। तो देखिए ये क्या है, जो जाहिल हासिल होता है जो बेचारा नहीं सीख सकता, समझ रहे, जिसके जहल में उसकी कोताही नहीं, वो चाह करके कभी कोई उसको आलिम से उसका सामने ही नहीं हुआ, जंगल वगैरह में, ठीक है, या फिर जो क्या है उससे जितनी सलाहियत नहीं कि वो इससे ज़्यादा उसको समझ सके। इस सूरत में क्या है वो मुकल्लफ तो है लेकिन क्या है गैर मुनज्जस है। गैर मुनज्जस मतलब क्या है,
کل ہم نے پڑھا تھا مراتب حکم میں سب سے آخری مسئلہ، سب سے آخری مرتبہ تھا تنجیز والا. اگر کوئی چیز حکم منجز ہو جائے تو مطلب کیا ہے؟ آپ بتائیے. حکم کے منجز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ عذاب حاصل ہو. اگر اس کا فائدہ کرے اس کو عذاب ہوگا. یہاں پر کہتے ہیں کہ جو جاہل خاصر ہے نا، چونکہ اس کی کمی نہیں ہے، اس کی غلطی نہیں ہے، لہذا اس کو عذاب نہیں ہوگا، لیکن مفسر کو عذاب بھی ہوگا. سمجھے؟ عالم کو عذاب ہوگا. جب وہ جاہل تھا تو اس کے بغیر کیا ہوگا؟ اس کو عذاب نہیں ملے. یہ ہے تنجیز. وَإِنَّمَا يَكُونُ مَعْصُورًا فِي الْمُخَالَفَةِ. اگر مخالفت ہو جائے تو وہ معصور ہے. کل چل کے بارگاہ ہے پروردگار نہیں کہہ سکتا ہے پروردگار صحیح ہے کہ میں نے مجھ سے جنابت کھل کر مدد کی، لیکن کوئی عالم ہی نہیں تھا جو آپ کو بتا. سمجھ رہے؟ کسی کبھی میرا سابقہ ہی نہیں ہو پائے. اگر وہ ہمارے پر عمل کرنے کے ذریعے سے کیا ہو جائے وہ مخالفت کا ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس کو معذور ہے، یعنی اس کو عذاب نہیں ہے. اس ذات کو ہمارا کیسے کہتے ہیں؟ ہمارا ایک وقت طریق ہے. ٹھیک ہے، طریق یعنی کیا مطلب؟ جس طریقے سے ایک راستہ ہوتا ہے نا، راستے میں چل کے آپ کہیں پہنچنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی وہ راستے کا کام کیا ہوتا ہے؟ راستہ بس آپ کو منزل تک پہنچا سکتا ہے. سمجھے؟ وہ کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے، کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو ہم ہمارے وغیرہ کو لحاظ طریق دیکھتے ہیں، لحاظ موضوعی نہیں دیکھتے. یہ بات ویسے طریقی ہونا اور موضوعی ہونا. سمجھ رہے ہیں؟ تو طریقی کیا ہے؟ طریقی کے لیے کہ بس ایک راستہ جس کو چل کے ہم واقع تک پہنچتے ہیں، وہ کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے. اس ذات ہمارا وہ فقط کیا ایک طریق ہے واقع کے حاصل کرنے کا. وہ ہماری پیشہ دیتا تھا. اور ظاہر ہے کہ جب یہ پتہ چل جائے، یقینی طور پر یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہاں ہم نے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ غلط تھا، اس میں عذر کا کوئی مجال نہیں ہے، بلکہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ وہ کیا کرنا ہے؟ دوبارہ اپنی کرسی نہیں ہوگا، دوبارہ اس کا بیان دے گا. پر یہ اتنا جس بات بالکل نہیں بلکہ اس کو کیا ہوگا؟ وہاں کے اس کو منجس ہو جائے گا. منجس ہونا کیا مطلب؟ یعنی اگر مخالفت کرے گا تو گناہ ہوگا. اس کو منجس کا مطلب کیا ہے؟ جب واقعی پر چلے گا تو واقعی کا کوئی مطابق عمل کرے گا. جب اس کو ہمارے پہ غلط عمل کیا ہے اور انکشاف خطا ہو گیا یقیناً، تو اب تنجیز کا مطلب کیا ہے؟ واقعی کی منجس ہو گیا اس کے حق میں. یعنی کیا ہے؟ وہ مطابق واقعی عمل ہے. اور جب واقعی کا یقین 100% یقین ہو گیا ہے، معلوم ہو گیا ہے، تو اب کوئی بھی چیز اس کے قائم مقام نہیں بن سکتی. یہ ہمارا وغیرہ قائم مقام بن رہے تھے کب تک؟ جب تک اس کو واقعی کا علم نہیں تھا. لیکن جب واقعی کا علم ہو گیا ہے تو اب جو ایک ظاہری وغیرہ ہے ہمارے کسی کو وہ اس کے قائم مقام نہیں بن سکتے. پتہ چلا؟ بلکہ منجز ہوا، بلکہ واقعی ہی منجز ہو جائے گا. کیا مطلب؟ واقعی کے مطابق عمل کرنا ہوگا. اور اس کی مخالفت کرے گا تو مستقبل کام ہوگا. کب ہندی ہندو نہیں ہونا چاہ شیخن اس کو مقصد ہو گیا. پھر اس کی کوئی چیز ایسے قائم مقام نہیں سکتا کہ اس کے قائم مقام بن سکے. ٹھیک ہے، اور اس سے مستغنی کر سکے. ٹھیک ہے، وہ تصویر والی بات تک تختیہ کی بحث کریں. یہ بات ہے اس کو قول بھی نہیں. ہاں، اجزا ایک صورت میں کہہ سکتے ہیں. ہم نے کہا تھا، ہم نے کہا کہ جب انکشاف میں خطا یقیناً ہو جائے تو اس صورت میں آپ عدم اجزا کو ہی کہیے گا. آپ قائل عدم اجزا ہوں گے. ہاں، اجزا کو کہہ سکتے ہیں، اجزا قائل ہوا جا سکتا ہے. کب؟ جب آپ یہ کہیں کہ ہمارا مذہب اصل مذہب تختیہ ہے نہیں، بلکہ ہمارا مذہب کیا ہے؟ مذہب تسلیم. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ ہمارے پر بھی جو عمل کریں گے آپ لکھیں گے نا، ہم عمل جو کریں گے وہ بھی کیا ہے؟ صحیح ہے. تو اجزا کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم تصویر کے قائل ہو رہے ہیں اس وقت، جبکہ واقعی کام کوئی ہو گیا ہے. بلا ایسا قول بزن إلا إذا قلنا إنه بقيام الأمانة على وجوب شيء تحدث فيه مصلحة ملزمة على أن تكون هذه المصلحة وافية بمصلحة الغير. انہوں نے دیکھیے تصویر معتزلی کا ذکر کیا ہے، تصویر اشعری کا ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تصویر اشعری اتنا باطل ہے کہ اس کو اشارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ملتا ہے امامیہ سے، اس لیے جی معتزلہ سے تھوڑا امامیہ سے ملتا ہے. ہاں، دیکھیے یہ کیا ہے کہ
देखिए तस्वीर क्या है, ईसा के कायम हो सकते हैं मगर कब, जब आप तस्वीर पे कायम हो। तस्वीर क्या है कि नबू बेतयाम हमारा इंसान इस बात का कायम हो जाए कि जब हमारा कायम हो जाए किसी शय के वाजिब होने की, ठीक है। सुनिएगा क्या कह रहे हैं, तहरुसु फीहि मसलहतुन मुल्ज़मा, तो हमारे की वजह से खुदा बंदे आलम उसी हमारे पर क्या करता है, एक लाजिम मसलहत को, जो कि वाजिब की बात हो रही है ना, और वाजिब वजब वजूब जिसका अंजाम देना चाहे लाजिम होता है, तो खुदा एक लाजिमी मसलहत उसके अंदर पैदा करता है जो कि वाकई की तरह होता है। यही मसला शायद वो मुरज़ी कहते हैं, ठीक है। अल्लाह अंतकुन हाज़िल मसलह वाक़िअ मसला, इस तरीके से कि ये जो मसलहत है हमारे वाली जो खुदा ने पैदा किया है मसलहत मुल्ज़मा, ये वाक़ई से क्या हो जाएगा, वाक़ई हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा, यानी मुजज़ी हो जाएगा, ठीक है। तो गर्चे फ़क़ीह ने हमारे पर अमल किया है और वो गलत किया है, लेकिन फिर भी सही है, क्यों, इसलिए कि मसलहत अल्लाह ने यहाँ पर पैदा कर दी है। यह तला कि जिसके जरिए से वाजिब वाकई में जो मसलहत थी उसको हमने तर्क कर दिया। हमेशा फतकुन हमारा महफूज नहविल मौसूल, तो इस सूरत में देखिए, इस वक्त हमारा क्या है, अल्लाह नहविल मौसूल है, अल्लाह नहविल तरीक़ नहीं है, हमेशा बल्कि अल्लाह नहविल मौसूल है। ज़रूरत नहीं अन्ना मा हाज़ा फ़र्ज़ यकूनु मा हाज़ा बिहक़ीक़ हमारा मुझसे, मतलब क्या, मतलब ये बता होगा क्यों हम कह रहे हैं मुझसे है, इसलिए कि मुकल्लफ ने जो हमारे पर अमल किया है वही क्या है, वही मुझसे होगा वापस, इसलिए कि जो वाकई में मसलहत थी वो मसलहत अल्लाह ने इसमें ही डाली। और आप चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो आमिर शरई हैं या नवाही शरई वो क्या होते हैं, वो ताबे होते हैं मसलहत और मसलहत, यानी खुदावंद आलम की जिसमें महबूबियत होती है, जिस चीज को वो पसंद करता है, जिसके अंदर मसलहत होती है उसका हुक्म करता है। ये मर्तबा हुक्म का पहला मर्तबा है जिसको कहते हैं मर्तबतुल बिना। अल्लाह ताला जिसमें बिना देखता है या देखता है हाँ ये गलत है, ये फायदेमंद है, इसमें मेरी महबूबियत कहता है ये जो बोले के सलाम से, कभी देखता है कि इस चीज में उसके लिए मफसदा है, मैं नहीं चाहता दुश्मन जान, तो उसको क्या कहता है, नहीं करो, हाँ उसे कहता है ला तशबिह कौन बस ज़रूरत मा हाज़ा फ़र्ज़ यकूनु मा हाज़ा बिहक़ीक़ हमारा मुल्ज़म, इसलिए कि इस सूरत में जो उसने हमारे के मुताबिक, हमारे के लिहाज, हमारे पर चलकर अमल किया है वो क्या वो मुझसे हो जाएगा वाक़ई से, ठीक है। लेकिन इसलिए उसको मसलहत चाहिए था ना, मसलहत, और अल्लाह ताला ने इसकी हमारे पर भी क्या है मसलहत को पैदा कर दिया है, तो मसलहत उसको मिल गई, लिहाजा ये कायम होना में वाक़ई हो जाएगा, इस वक्त वो मुझसे हो गया, ठीक है। वही होना ऐसे और इस वक्त में मसलहत वाक़ई हो जो इंकिशाफ़ ख़ता यकीनन हुआ है उसको अमल करने की ज़रूरत अब नहीं है। क्या मतलब सुनिए, हमारे पर अमल करके उसने क्या किया था, जुमे की नमाज़ पढ़ी थी, यकीनन पता चल गया कि जुमे के दिन सुबह की नमाज़ वाजिब है, फिर भी क्या कहते हैं कि उस जुमे में ही अल्लाह ताला ने मसलहत पैदा कर दी है, और जो सवाब, जो चीज़ जो है जो ज़ुहर में वाजिब थी वो चीज़ हमको जुमा पढ़ दी हुई दोबारा ज़ुहर पढ़ने की ज़रूरत थी, बता तस्वीर है, ये जो तस्वीर है क्या कि हमारे पर चलने में ही अल्लाह ने एक मसलहत पैदा कर दी है, और वो मसलहत क्या है, मुताबिक है मसलहत वाक़ई, ये मसलहत ये कौन सी वो है, इसको कहते हैं तस्वीर मुज़ली, ठीक है। ऐ अन्ना इसलिए इसमें मुज़ली क्या है कि अन्ना का अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला का जो हुक्म है वो ताबे है किसके, मुजतहिद की राय, ठीक है। अल्लाह की राय नहीं चलती है, मुजतहिद की चलती है, समझ रहे हैं। जो मुजतहिद रहेगा अल्लाह ताला बस क्या है ऐसे, हाँ ऐसे फरमाबरदार, आपने ये फतवा दिया ठीक है, उसको हम यहाँ पर उसी में मत कहता, ठीक है। आमन्ना व सल्लमना यहाँ पर मुकल्लफ नहीं कहता, मुजतहिद नहीं कहता, बल्कि अल्लाह कहता है। वही काम अल्लाह का माफिया साहब का, हाँ गैर चलिए इतना इन्होंने ज़हमत फरमाई मुतज़िला क्या कहते हैं, हाँ गैर अल्लाह ताला के पास उस पर मसलहत वाक़ई हैं, मसलहत लिखे हुए हैं, यानी हुक्म वाक़ई लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस क्या कहते हैं कि हर वो राय, हर नज़रिया कि जिस तक मुजतहिद पहुंचता है अल्लाह ताला क्या करता है उसी के मुताबिक जो राय मुजतहिद उसी के मुताबिक हुक्म भी लिख देता है, ठीक है। उसी में मसलहत इस माने में कहता है तस्वीर है, ये तस्वीर है
है तो